یار کام تو شروع کیا تھا پر سیل نہیں تھی، نقصان ہو رہا تھا اس لیے بند کر دیا۔ آپ نے اکثر ایسے جملے سنے ہوں گے، اپنے ارد گرد دیکھیے کتنے ہی کاروبار گزشتہ سال شروع ہو کر ختم ہو چکے ہوں گے، کئی اپنی آخری ہچکیوں پر ہوں گے۔ ان کے مالکوں کے پاس جائیے، آپ کو 90% ایک ہی شکایت سنائی دے گی، خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ ذرا گہرائی میں جائیں گے تو کسی کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوں گے اور کوئی کاروبار کے اخراجات کے حوالے سے پریشان ہوگا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر کاروبار خرچے پورے نہیں کر سکتا تو اسے یقیناً بند کر دینا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کاروبار شروع ہی کیوں کیا گیا تھا؟ اس کیوں کے پیچھے ایک بہت بڑی خامی ہوتی ہے، اور وہ ہے کاروبار کا معاشی پلان نہ بنانا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معاشی پلان کیا ہوتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے۔ اخراجات کو سمجھیے۔ کسی کاروبار میں 2 قسم کے اخراجات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ویریبل یعنی تبدیل ہونے والے، نمبر 2 اوور ہیڈ غیر تبدیل پذیر۔ ویریبل اخراجات پروڈکٹ کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا آپ نے جوتے بنانے کا کارخانہ لگایا ہے تو اس میں چمڑے کی خریداری پر اتنا ہی خرچہ آئے گا جتنے جوتے بنیں گے۔ اگر آرڈر زیادہ ہوگا تو خرچہ بھی زیادہ ہوگا، اور اگر آرڈر کم ہوا تو خرچہ بھی کم ہوگا۔ اوور ہیڈ اخراجات وہ ہوتے ہیں جو ہر مہینے آپ کے سر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں، چاہے آپ کی سیل جتنی بھی ہو۔ مثلا اگر آپ کی کمپنی میں 20 ملازم ہیں تو آپ کو ان کی تنخواہ بہرحال ادا کرنی ہے، چاہے کمپنی کی پروڈکٹ پورے مہینے میں فروخت نہ ہوئی ہو۔ کاروبار کے حوالے سے ویریبل اخراجات اوور ہیڈ سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ یہ سیل کم ہونے کی صورت میں مالکوں پر بوجھ نہیں بنتے۔ شاید کبھی آپ نے چائے کے ہوٹل کے باہر والے سے چائے منگوائی ہو۔ یہ وہ لڑکا ہوتا ہے جو دکانوں اور دفاتر میں ہوٹل سے لے کر چائے پہنچاتا ہے۔ ہوٹل والے عموماً اس سے چائے کی پیالیوں کے حساب سے معاملہ کرتے ہیں۔ اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ ہوٹل والے کو اس کی تنخواہ کی پریشانی نہیں ہوتی اور نہ ہی دکانوں سے رقم وصولی کی فکر ہوتی ہے۔ دوسری جانب جب باہر والے کو اپنی محنت کا نتیجہ ملتا ہے تو وہ بھی دل لگا کر کام کرتا ہے اور بروقت چائے ہر جگہ پہنچاتا ہے۔ نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ حساب لگانا انتہائی ضروری ہے کہ کون سے اخراجات اوور ہیڈ ہوں گے اور کون سے ویریبل۔ جو اخراجات اوور ہیڈ ہے ان میں سے کن کو ویریبل بنایا جا سکتا ہے؟ مثلا بعض کپڑے کی دکانوں پر سیلز مین کی بنیادی تنخواہ کے ساتھ کچھ کمیشن رکھ دی جاتی ہے۔ تنخواہ کم ہوتی ہے جبکہ کمیشن کام کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس سے اوور ہیڈ اخراجات کا بڑا حصہ ویریبل بن جاتا ہے۔ اپنی رقم کا جائزہ لیجئے۔ آپ ایک مہنگے علاقے میں دکان لیتے ہیں، یہ آپ کو کروڑوں میں پڑتی ہے اور آپ کے پاس مال ڈالنے کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کاروبار کیسے کریں گے؟ کاروبار کی ابتدا سے پہلے 2 سوالوں کا جواب تلاش کیجئے۔ نمبر 1 آپ کے پاس کل رقم کتنی ہے؟ نمبر 2 آپ کو کاروبار کے لیے رقم کہاں سے مل سکتی ہے؟ بسا اوقات کاروبار کی ابتدا کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا اگر آپ موبائل ایسیسریز کا کام کریں اور آپ کی جان پہچان ہو تو آپ کو ہفتے کے ادھار پر مال مل جائے گا۔ ہر ہفتے آپ کو کچھ رقم ادا کرنی ہوگی اور ضرورت کے بقدر آپ مزید بھی منگواتے رہیں گے، لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو اپنی کل رقم کا حساب کتاب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کو مزید رقم کہیں سے مل سکتی ہے یا نہیں۔ کل اخراجات کا جائزہ لیجئے۔ کاروبار کی ابتدا سے 1 سال کے دوران 4 قسم کے اخراجات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 کاروبار کی ابتدا کے اخراجات۔ نمبر 2 کاروبار کے دوران اوور ہیڈ اور ویریبل اخراجات۔ نمبر 3 آپ کے گھر کے اخراجات۔ نمبر 4 کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہونے والے اخراجات۔ ایک صفحہ لیجئے، اس پر ایک کالم بنائیے اور ان سب کو لکھ لیجئے۔ اگلے کالم میں انہیں ترجیح کے اعتبار سے نمبر دے دیجئے۔ یہ ترجیح صورتحال کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ ویریبل اخراجات کے بارے میں آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہیں آخری نمبر دیجئے۔ اگر آپ کے پاس رقم اضافی ہے تو ایمرجنسی کے لیے رکھیے، ورنہ اسے بھی آخری نمبر دیجئے۔ اوور ہیڈ اخراجات اور کاروبار کے ابتدائی اخراجات کو ایک جگہ کر لیجئے۔ اب آپ کے پاس 2 چیزیں بچ گئی ہیں، ابتدائی اور اوور ہیڈ اخراجات۔
گھر کے اخراجات۔ اب اپنی صورتحال کا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ کی آمدن کسی اور جگہ سے جاری ہے اور آپ کاروبار اضافی آمدن کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 1 سال کے گھریلو اخراجات پہلے الگ کریں، پھر کاروبار کی جانب توجہ کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کام نہیں ہے اور کاروبار آپ کا واحد راستہ ہے تو صرف 3 مہینے کے گھریلو اخراجات الگ کریں۔ آپ اپنی صورتحال کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے کہ آپ کے ماہانہ اخراجات کم سے کم ہو جائے۔ مثلا ابتدا میں آپ کے پاس رقم زیادہ ہے تو بے فائدہ زیب و زینت کے بجائے سولر پینلز لگانے کا سوچیے۔ اس سے آپ کا بجلی کا ماہانہ بل کم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملازم افورڈ نہیں کر سکیں گے تو اسے کمیشن پر رکھیے۔ اس سے آپ کا تنخواہ کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ اگر جنریٹر چلانا آپ کی مجبوری ہے تو اس کے لیے گیس کنیکشن لینے کی کوشش کیجیے۔ یہ آپ کو پیٹرول سے بہت سستا پڑے گا۔ قیمت خرید، قیمت فروخت اور نفع کا حساب کتاب بنائیے۔ ہر کاروبار میں کچھ نہ کچھ خریدنا اور کچھ نہ کچھ بیچنا ہوتا ہے۔ ایک صفحے پر لکھ لیجئے کہ آپ کیا کیا بیچنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مارکیٹ چلے جائیے اور دیکھیے کہ وہ چیز کہاں سے کس ریٹ پر مل رہی ہے۔ اسے بھی کاغذ پر لکھ لیجئے، ساتھ ہی قیمت فروخت بھی لکھ لیجئے۔ اب ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کر یہ دیکھیے کہ آپ کی پروڈکٹ آپ کو کتنے میں مل رہی ہے، اسے مطلوبہ جگہ تک پہنچانے کا کرایہ کتنا ہے، مزدوری اور دیگر اخراجات، حتیٰ کہ آپ کا اپنا چائے کا خرچہ کتنا ہے، اور آپ کو پروڈکٹ فائنل کتنے میں پڑے گی، قیمت فروخت کتنی ہے اور فی یونٹ آپ کو کتنا نفع ہوگا۔ اب اپنا اخراجات والا صفحہ نکالیے اور دیکھیے کہ آپ کو اخراجات پورے کرنے کے لیے ماہانہ کتنی سیل کرنی ہوگی۔ اسے بریک ایون پوائنٹ کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کیا آپ 1 سال کے بعد بریک ایون کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو بسم اللہ کیجیے، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو رک جائیے۔ یہ کاروبار آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ یو ٹرن کا تعین کیجیے۔ ضروری نہیں کہ ہر کاروبار کامیاب ہی ہو۔ بہت سے کاروبار بہترین پلاننگ کے باوجود کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اسے آخری سانس تک چلانے کی کوشش کریں اور پھوٹی کوڑی کے بھی محتاج ہو جائیں۔ لہٰذا وہ مقام منتخب کیجیے جہاں تک اگر نقصان ہوا تو آپ واپس پلٹ جائیں گے۔ یہاں آپ کو 2 قسم کے نقصانات دیکھنے ہوں گے۔ ماہانہ نقصانات، جو نقصان آپ کو کاروبار بند کرنے کی صورت میں ہوگا۔ مؤخر الذکر نقصان کو یوں سمجھیے کہ گویا وہ ہو چکا ہے۔ ماہانہ نقصانات کو اس میں جمع کیجیے اور اپنا نقطۂ اختتام مقرر کر لیجیے۔ عزم کیجیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے زیادہ نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ تحریر پر زور دیجیے۔ آپ کے معاشی پلان کی ناکامی کا دوسرا مطلب ڈپریشن اور تفکرات بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر ممکنہ خرچے اور آمدن کے بارے میں سوچیے اور انہیں ایک جگہ لکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس سے بھول چوک کا امکان کم ہو جائے گا۔ یہ شاذ و نادر ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار پہلے سال کے دوران ہی منافع دینے لگے۔ کاروبار کے لیے سر توڑ محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر دوسرے سال کے اختتام یا تیسرے سال میں منافع شروع ہوتا ہے۔ آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا آپ 3 سال تک مارکیٹ میں کھڑے رہ سکتے ہیں؟ اگر تمام چیزوں کے حساب کتاب کے بعد اس سوال کا جواب اثبات میں ہے تو کوشش کیجیے، ورنہ کوئی اور راہ تلاش کیجیے جس میں 3 سال گزارنا ممکن ہو۔ کاروبار بے انتہا ہیں اور مواقع ہمیشہ موجود رہتے ہیں، بس آپ کا کام درست موقع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔